السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کی پر امید ہوں کہ آپ سب اپنے اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ اس وقت آپ ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں خاک ہوئے سب کاپ کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور لاریب کو کچھ اشارہ کیا تو وہ دونوں شائنہ کے قریب آئیں۔ ڈونٹ وری، خوفزدہ مت ہوں آپ، یہ سب ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ لاریب نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ لڑکیوں کو اپنے پاس پا کر اور ان کا نرم انداز دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ سو سوری فار دس، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں بے ہوش ہو جائیں گی اور پھر کچھ دیر ہی آپ کو اندر رکھنا تھا، لیکن ہم اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو کر آپ کو بھول گئے، اس لیے شاید آپ ٹینشن میں ہوش و واس کھو بیٹھی۔ ارمان شرمندگی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، دم دم گھٹتا ہے میرا اندھیرے میں۔ وہ ابھی بھی خود پر اپنی حالت پر قابو نہ پا سکے تھے، تبھی اٹک اٹک کر بولی، اتنی بڑی ہو گئی ابھی بھی اندھیرے سے ڈرتی ہے؟ آج کل کے تو بچے بھی نہیں ڈرتے اندھیرے سے۔ رمیز نے امتیاز کے کان میں سرگوشی کی۔ امتیاز نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ لکی نے پیچھے سے رمیز کے سر پر ہلکے سے چپت لگائی۔ خسر پسر بند کرو اپنی۔ رمیز اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس بندے کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ وہ اسے کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد شائنہ کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لکی نے ایک طرف گری اس کی بکس اٹھائیں۔ ایک بک کی جلد کھلی ہوئی تھی۔ اس کے پہلے صفحے پر خوبصورت انداز میں لکھے نام پر نظر پڑی، شائنہ۔ لکی نے زیر لب اس کا نام دہرایا اور مسکرا دیا۔ بکس شائنہ کو تھمائیں اور کلاس کا بہانہ بنا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان سے پہلے ہی وہاں سے نکل آیا۔ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ سب ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ میر بخت آور، ان کے 4 بیٹے، 2 بہویں، 2 بیٹیاں۔ شائنہ اس وقت ملازموں کے ساتھ کام میں مصروف تھی۔ کھانے کی چیزیں کچن سے ٹیبل تک پہنچانا، پھر وہاں ایک طرف کھڑے رہنا تاکہ کسی کو کوئی چیز چاہیے تو فوراً لا کر خدمت میں پیش کرے۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی اور اپنی ذمہ داریوں میں ذرا سی کوتاہی پر ملنے والی سزا سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے خاموشی سے سب کام کرتی۔ اسے بعد میں ڈائننگ ٹیبل سے جو کچھ بچ جائے انہی چیزوں کا ناشتہ کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت بھی سب کھا رہے تھے، ساتھ باتیں جاری تھیں۔ شائنہ جس طرف کھڑی تھی یوسف کی اس جانب پشت تھی، اس لیے اس نے یوسف کو ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا کہ اس حویلی میں اسے نظریں اٹھانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ فارو، جوس کا جگ دو، امارہ نے فارا سے کہا، جو اس سے 2 کرسیوں کے وقفے پر بیٹھی تھی۔ فارا جو اس وقت پراٹھا کھا رہی تھی، اس کے ہاتھوں پر گھی کی چکنائی سی لگی تھی۔ میرے ہاتھ چکنائی والے ہیں، خود پکڑ لو، اس کی طرف سے صاف جواب دیا گیا تھا۔ ادھر آؤ، جوس ڈال کر 2 گلاس میں، امارہ نے تحکم سے شائنہ کو بلایا۔ اتنی تمیز بھی نہ تھی کہ شائنہ اس سے بڑی ہے، یہی خیال کرنے شائنہ خاموشی سے آگے بڑھی اور اس کے گلاس میں جوس ڈالنے لگی۔ وہ اس وقت یوسف کے بالکل سامنے کھڑی تھی اور یوسف وہ ہاتھ روکے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ شائنہ کو اس کی گھورتی نظروں کا احساس ہوا، دھیان بٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نظر اٹھا کر یوسف کی طرف دیکھتی، جوس کے چند چھینٹے امارہ کے کپڑوں پر گر گئے۔ وہ چیخ اٹھی تھی، اوہ میرا ڈریس، ستیہ ناش کر دیا میرے ڈریس کا، تم انتہائی گھٹیا لڑکی ہو، امارہ چلا رہی تھی، جبکہ شائنہ اپنے بارے میں ایسے تضحیک آمیز الفاظ سن کر بھی خاموش رہی۔ البتہ آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے تھے۔ وہاں بیٹھے سبھی افراد نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ امارہ ابھی بھی چلا رہی تھی، اس کے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی اسے، انتہائی بدتمیز ہے، جلتی ہے ہم سے، ہر چیز خراب کرتی ہے، کوئی بھی کام ڈھنگ کا نہیں کرتی، پتہ نہیں کہاں گزری ہے اس کی ساری زندگی، نہ جانے کیسے ماں باپ کی اولاد ہے، جنہیں اتنی عقل نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ یوسف نے چمچ پلیٹ میں پٹکا، شائنہ کے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، جو ایک طرف مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے نہ جانے کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے اس سے، اور پھر ایک نظر بہن پر ڈالی جو جان بوجھ کر بات بڑھا رہی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، یوسف نے سرد آواز میں کہا۔ شائنہ کو موقع ملنے کی دیر تھی، وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور کب سے روکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جتنی بھی کوشش کرتی کہ کوئی غلطی نہ ہو، اتنا ہی غلط کر جاتی، اور پھر اس کے سامنے اس کے ماں باپ کی تربیت کو گالی دی جاتی اور وہ منہ سیے کھڑی رہتی۔ ملازمین ہمدردی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔
باہر امارہ ابھی بھی شور مچا رہی تھی۔ تبھی شائنہ کے کانوں میں ایک آواز پڑی، بس کر دو امارہ، ایسی کیا آفت آ گئی ہے جو گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ ایک ذرا سا جوس گر گیا ہے نا، چینج کر لو۔ یوں تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کھانا کھانا ہے تو ٹھیک، ورنہ اپنے روم میں جاؤ، یوسف سختی سے امارہ سے کہہ رہا تھا۔ شائنہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ حویلی میں کوئی اس کا بھی ہمدرد ہو سکتا ہے، کوئی یوں اس کی بھی سائڈ لے سکتا ہے، اس کے باوجود اس کے کہ وہ بنی ہوئی آئی ہے، کوئی یوں اس کی طرفداری کر سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے اس بات پر امارہ جو سوچ رہی تھی کہ اس کے واقع بلا کرنے پر اب کوئی نہ کوئی شائنہ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ یوسف کے یوں ڈانٹنے پر ایک دم خاموش ہوئی، حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو کبھی گھر کے معاملات میں نہ بولا تھا، آج اس نے یوں سب کے سامنے ڈانٹا تھا اسے۔ باقی گھر والے بھی خاموش تھے کیونکہ یوسف کبھی کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن اگر کسی معاملے پر کچھ بولتا تو اس کا انداز اتنا دو ٹوک ہوتا کہ کوئی اس کے سامنے کچھ کہہ نہ پاتا۔ امارہ نے جب دیکھا کہ سب ناشتے میں مصروف ہو چکے ہیں اور اب اس کی دال گلنے والی نہیں، تو وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا، تپتی جولائی، حبس سے بھری دوپہریں، تمام اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز گرمیوں کی چھٹیوں کے باعث بند تھیں۔ شائنہ جو کہ اپنی پڑھائی کے لیے شہر کے ہاسٹل میں ہی رہائش پذیر تھی، ہر ویکینڈ پر گاؤں آتی اور ویکینڈ بھرپور طریقے سے گزار کر واپس چلی جاتی۔ اب گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے اسے موقع ملا تھا اپنوں کے پاس رہنے کا۔ ایک مہینہ تھا اس کے پاس اور وہ اس ایک مہینے کا ہر لمحہ اپنوں کے سنگ گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اسے واپس چلی جانا تھا۔ باقی کی چھٹیوں میں اپنی اسائنمنٹس وغیرہ بنانے تھے۔ جس دن سے وہ آئی تھی میر عبد الرحمن کی حویلی میں رونق سی آ گئی تھی۔ تتلی کی مانند وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں گھومتی رہتی۔ جب سے آئی تھی ایک پل سکون سے نہ بیٹھی، کبھی اپنے پورشن میں تو کبھی تایا جی کے پورشن میں جا کر تائی جی سے گپے لڑاتی۔ تاخیر بھی انگیجمنٹ کے بعد ملک سے باہر جا چکا تھا ہائر اسٹڈیز کے لیے، اس لیے وہ بلا جھجک آزادانہ ان کے پورشن میں بھی چلی جاتی۔ گرمی کی اس حبس زدہ دوپہر میں اچانک کہیں سے بادل امڈ آئے جنہوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے کر سورج کو چھپنے پر مجبور کر دیا۔ موسم نے ایک دم کروٹ بدلی، ہلکی ہلکی ہوا بھی چلنے لگی۔ شائنہ کو اچانک ہی شوق چڑھ گیا اپنے کھیتوں میں جانے کا، اور جب وہ ایک بات کہہ دے تو پھر اپنی بات منوا کر رہتی تھی۔ پچھلے ایک گھنٹے سے وہ ماں جی اور بھابھی کا سر کھا رہی تھی کہ اس کے ساتھ چلیں کھیتوں میں، کیونکہ ان کے کھیت گاؤں سے کافی ہٹ کر تھے، اس لیے اسے اکیلے جانے کی اجازت نہ تھی۔ ماں جی جوڑوں کے درد کے باعث پیدل اتنی دور نہیں جا سکتی تھی، اور گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا جو انہیں کھیتوں تک چھوڑ آتا۔ دوسرا یہ کہ شائنہ کی ضد تھی کہ اسے پیدل ہی جانا ہے، لہٰذا اس نے بھابھی کو راضی کیا ساتھ چلنے کو۔ بھابھی کچھ پس و پیش کے بعد بالآخر اس کی خوشی کے لیے مان ہی گئی، اور اب وہ بھابھی اور بھابھی کے دونوں چھوٹے بچے جو 3 اور 5 سال کے تھے، وہ چاروں سڑک کے کنارے چلتے جا رہے تھے۔ خوشگوار موسم میں اس کا موڈ بھی بے حد خوشگوار ہو چکا تھا۔ بھابھی سے باتیں کرتے کرتے وہ دونوں چھوٹے بچوں کے ساتھ شرارتیں کرنے لگتی۔ بھابھی نے اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں نظر بد سے بچے رہنے کی دعا کی تھی۔ وہ بے شک ان کی نند تھی، لیکن ان کے درمیان کبھی بھی نند بھاوج والا رشتہ نہ رہا تھا۔ شائنہ ان سے یوں ہنسی مذاق کرتی جیسے ان کی سہیلی ہو۔ انہیں اکلوتی نند ملی تھی جس میں اکڑ اور غرور کا نام و نشان تک نہ تھا، جو مزاج کی بے حد اچھی تھی، اور وہ خدا کا شکر ادا کرتی۔ آدھا گھنٹہ پیدل سفر کرتے آخر وہ لوگ اپنے کھیتوں میں پہنچ ہی گئے۔ شائنہ تو جاتے ہی شہتوت کے درخت پر چڑھ گئی۔ اسے شہتوت بہت پسند تھے، خاص طور پر درخت کے اوپر چڑھ کر شہتوت توڑ کر کھانا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ ابھی بھی وہ بلیوں گھٹنوں تک آتی قمیص کے ساتھ سفید ٹراؤزر میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے بالکل بچی لگ رہی تھی۔ یونی میں وہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے رکھتی، لیکن یہاں گاؤں آ کر گھر والوں کے لاڈ پیار کی وجہ سے بچوں کی سی لاؤبالی حرکتیں کرتی۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ یونی کی سنجیدہ اور میچور اسٹوڈنٹ ہے۔ یوں ہی کھیتوں میں شرارتیں کرتے ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے انہیں 3 گھنٹے گزر گئے۔ ہوا کے ساتھ بادل اڑ کر کسی اور جگہ کا رخ کر چکے تھے، اور سورج نے بھی دوبارہ اپنا دیدار کروا دیا تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ سب اب جامن کے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ بھابھی دوبارہ واپسی کا کہہ چکی تھی، لیکن شائنہ ابھی واپس نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ وہاں کبھی بھابھی کے ساتھ تو کبھی بچوں کے ساتھ سیلفیاں لیتی، ہنستی کھلکھلاتی، بہت معصوم لگ رہی تھی وہ۔
तभी 3 साला उसामा को प्यास महसूस होने लगी। छोटे भाई की तरफ देखकर तलहा भी पानी पीने की जिद करने लगा। वो और भाभी परेशान हो गई। आते वक्त मौसम ठंडा था और कुछ शाइना ने जल्दी मचाई थी, तो पानी की बोतल लेना याद ही ना रहा। घर भी बहुत दूर था और कड़ी धूप थी। ऐसे में बच्चे बगैर पानी पिए इतना सफ़र कैसे करते? थी भी बहुत ज़िद्दी। अब पानी पिए बगैर अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलना था उन्होंने। भाभी, अब क्या करें? शाइना ने परेशानी से पूछा। भाभी ने पानी की तलाश में इर्द-गिर्द निगाह दौड़ाई कि शायद कोई ट्यूबवेल चल रहा हो, लेकिन नज़रें मायूस लौट आईं। उसामा ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। भाभी इसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी। शाइना, जो खुद भी इस सिचुएशन से थोड़ी बहुत परेशान हो गई थी, इसकी नज़र कुछ फासले पर एक ट्रैक्टर पर पड़ी। कुछ सोचकर वो भाभी की जानिब झुकी। भाभी, वो सामने देख रही हैं? ट्रैक्टर से कोई आदमी हल चला रहा है, खेत में। शायद इसके पास पानी की बोतल हो। आप वेट करें, मैं इससे पूछ कर आती हूँ। इससे पहले कि भाभी इसे कुछ कहती, वो तेज-तेज कदमों से आगे बढ़ गई। वो नहीं जानती थी कि इनके खेतों के साथ वाले खेत किसके हैं, ना ही ये खबर थी कि हल चलाने वाला आदमी कौन है। लेकिन शहर जाने के बाद इतना तो एतमाद आ गया था इसमें कि अगर मदद की ज़रूरत पड़ती तो किसी अजनबी से मदद मांग सकती। ट्रैक्टर पर मौजूद शख्स ने शायद इसे नहीं देखा था, तभी वो अपने काम में मसरूफ़ रहा। साथ ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक ऑन कर रखा था। शाइना जब तक खेत के नज़दीक पहुंची, ट्रैक्टर दूसरी जानिब जा चुका था और इस शख्स की शाइना की जानिब पुश्त थी। शाइना ने आवाज़ें दी, लेकिन ट्रैक्टर और म्यूज़िक की आवाज़ में इसकी आवाज़ दब सी गई। शाइना तेज़-तेज़ कदम उठाती, खेत के किनारे-किनारे चलती ट्रैक्टर की जानिब बढ़ने लगी और पीछे से भागती हुई कुछ फासले पर एकदम ट्रैक्टर के सामने जा खड़ी हुई। वो शख्स जो गर्दन घुमाकर इर्द-गिर्द खेत का जायज़ा ले रहा था और तनकीदी निगाह से अपने काम को देख रहा था, उसने गर्दन सीधी की तो ट्रैक्टर के बिल्कुल सामने गर्मी की तमाज़त से सुर्ख चेहरा लिए एक खूबसूरत चेहरे को देखा। इसे झटका सा लगा था एकदम। इस लड़की को यहाँ, यूं अपने सामने देखकर उसने ट्रैक्टर को रोक दिया। इसे खुदकुशी करने को मेरा ट्रैक्टर ही मिला था क्या, ताकि मुझे अपने कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा सके? वो बड़बड़ाया। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यूं अचानक सामने आने की वजह क्या थी। वो इससे कुछ कह रही थी शायद। उसने जल्दी से म्यूजिक बंद किया और छलांग लगाकर ट्रैक्टर से उतरा। गौर से इस लड़की की जानिब देखा। शाइना ने जब इसे ट्रैक्टर रोकते देखा तो सुख का सांस लिया, वरना लग रहा था वो इसे कुचल ही डालेगा। अगर म्यूजिक सुनने का इतना शौक है तो बंदा आवाज़ आहिस्ता रखे। खुद सुनने का लगाया है या फिर पूरी दुनिया को सुनाने के लिए? हूँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग बसते हैं यहाँ। आवाज़ें दे दे गला बैठ गया मेरा। लेकिन साहब बहादुर तो गोया कानों में रुई ठोसे बैठे हैं। वो ऊंची आवाज़ में बड़बड़ा रही थी। जानती थी इतनी ऊंची म्यूजिक की आवाज़ में वो इसे कहाँ सुन पाएगा। लेकिन अगले ही लम्हे वो प्लेयर ऑफ कर चुका था। शाइना खज्जल सी हुई। अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया कि उसने शाइना की बात सुन ली है या वैसे ही प्लेयर ऑफ किया। वो अब ट्रैक्टर से उतरकर वहीं खड़ा था। शाइना चलती हुई करीब आई ताकि पानी का पूछ सके। करीब आकर बगौर इस शख्स की जानिब देखा जिसने मुंह पर रुमाल लपेट रखा था। गालिबन मट्टी की वजह से सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही थी। हैजल ग्रीन खूबसूरत आंखें, बूरे बाल जो पसीने के बाइस माथे पर चिपके थे। शाइना को अजीब सा फील हुआ। कुछ तो अजीब था। शायद इसकी आंखें, जिनमें चमक थी, बेतहाशा चमक, और वो मुसलसल शाइना को देखे चला जा रहा था, यकटिक, बिना पलक झपके, बेखुदी से, बेइख्तियाराना कैफियत में। शाइना के मुंह के जाविये बिगड़े, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी नज़रों का जाविया ना बदला। आपके पास पानी होगा? वो मुद्दे पर आई ताकि जल्द अज जल्द इसकी निगाहों के हिसार से दूर जा सके। हूँ, क्या? वो चौंका था, जैसे किसी ने हसीन ख्वाब देखते हुए इसे जगा दिया हो। खिज्जल सा होता वो बालों में हाथ फेर कर रह गया। नज़रें भी इससे हटा ली। पानी चाहिए। एक्चुअली वो इधर हमारे खेत हैं, हम पानी लाना भूल गए हैं। बच्चों को प्यास लगी है और घर काफ़ी दूर है। अगर आपके पास पानी की बोतल है तो दे दीजिए। शाइना ने कहते हुए एक जानिब इशारा किया। इस नौजवान ने इस जानिब देखा और फिर चौंक कर शाइना की जानिब। इस बार इसकी निगाहों के तासरात बदल चुके थे, जैसे बेयकीनी सी हो, हैरत या कुछ और। क्या? शाइना अंदाज़ा न लगा सकी। शायद इसका मुंह ढका हुआ ना होता तो वो इसकी कैफियत पढ़ लेती। इसके चेहरे से, खैर,
اسے تو اپنے مطلب سے غرض تھی۔ چند لمحوں بعد اس شخص نے خود کو سنبھال لیا تھا، رخ ٹریکٹر کی جانب موڑ کر ایک بوتل برآمد کی جو پانی سے بھری تھی، اور شائنہ کی جانب دیکھے بنا، منہ سے ایک لفظ نکالے بنا بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ شائنہ نے بوتل تھامی اور مڑ گئی، جبکہ وہ شخص، اس کی نظروں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو ٹوٹ گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ سرپرائزڈ ہوا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر، دل کو خوشی ہوئی تھی۔ کتنی جلدی یہ خوشی اداسی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کی خوشیوں کی عمر بہت کم ہوتی تھی۔ کون جانتا تھا کہ وہ جسے لوگوں نے لکی کا نام دے رکھا تھا، وہ خود اپنے لیے کتنا ان لکی تھا۔ چٹاخ! زوردار تھپڑ کی آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی تھی۔ شائنہ کو لگا اس کے سامنے زمین و آسمان گھوم گئے ہیں۔ وہ تھپڑ کھا کر لڑکھڑائی اور قریب کی دیوار سے جا لگی۔ سر بہت زور سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ تکلیف کی شدت سے وہ سر کو تھامے بیٹھتی چلی گئی۔ بال چہرے پر بکھر گئے۔ کچھ پل کے لیے تو وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ چہرے پر تھپڑ لگنے کے باعث ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، جہاں سے خون نکلنے لگا۔ دیوار سے ٹکرانے کے باعث کن پٹی کے ایک طرف کی جگہ سرخ ہو کر سوج گئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، گھٹ گھٹ کر، بغیر آواز کے۔ میر بختیور کو ضروری کام سے شہر جانا تھا۔ انہوں نے اپنا سفید کلف لگا سوٹ استری کرنے کی ذمہ داری شائنہ کو دی۔ دل ہی دل میں وہ اس بات کے معترف تھے کہ وہ لڑکی بہت جلد کام سیکھ گئی تھی۔ اب انہیں شائنہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے استری کیے کپڑے پسند نہ آتے تھے، چاہے ان کے ڈر سے ہی صحیح، مار کے خوف سے ہی صحیح، لیکن وہ لڑکی بہت دل جمی سے ہر کام کرتی کہ باوجود کوشش کے وہ کوئی نقص نہ نکال پاتے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی اچھائی کے قائل ہو گئے تھے، لیکن زبان سے اعتراف کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ آج بھی شائنہ نے اچھی طرح کپڑے استری کر کے ان کے روم میں رکھے، یوں کہ ایک سلوٹ تک نہ تھی ان پر۔ کپڑے ان کے کمرے میں رکھے اور ساتھ ہی چائے بھی جو انہوں نے منگوائی تھی۔ دونوں چیزیں رکھ کر وہ نیچے آ گئی کہ اور بھی بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ امارہ 2 دن پہلے شائنہ کے باعث یوسف کے ہاتھوں ہوئی اپنی بے عزتی بھولی نہ تھی، اسی لیے وہ موقع کی تاک میں تھی کہ اس سے بدلہ لے سکے، اور آج اسے موقع مل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بابا جان کے کمرے میں گئی۔ لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ بابا جان اس وقت باتھ روم میں تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، سائڈ ٹیبل پر پڑی ٹرے میں سے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے کپڑوں پر گرا دی۔ سفید شلوار سوٹ پر چائے گرتے ہی بدنما نشان چھوڑ گئی تھی۔ اس نے کپ کو بیٹھ کے ایک طرف یوں رکھ دیا کہ دیکھنے پر محسوس ہوتا کہ بے دھیانی میں کپ رکھا گیا ہو اور کپ لڑک گیا، جس کی وجہ سے کپڑے خراب ہو گئے۔ ٹرے ہاتھ میں لیے وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ شائنہ بی بی، اب تو تمہاری شامت پکی، وہ نفرت زدہ لہجے میں بڑبڑائی، اور باقی سب اس کی امید کے مطابق ہی ہوا۔ میر بختیور چیختے چلاتے باہر آئے۔ شائنہ جو کچن میں برتن صاف کر رہی تھی، اسے بالوں سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لے کر آئے۔ بال کھینچنے کی وجہ سے کھل کر پشت پر بکھر گئے۔ اسے لان تان کرتے ہوئے میر بختیور نے اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کیا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر ایک طرف کھڑی امارہ کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ سر جھٹک کر اس نے سامنے دیکھا، جہاں بابا جان ابھی بھی چلا رہے تھے۔ تم تم انتہائی گھٹیا درجے کی لڑکی ہو۔ پتہ نہیں کیا کھا کر جنم دیا ہے تمہاری ماں نے تمہیں، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ تھو ہے تم پر اور ان پر جنہوں نے تمہاری ایسی تربیت کی۔ کسی کام کی عقل نہیں ہے تمہیں، ہر کام بگاڑ کر رکھ دیتی ہو، جاہل، تنفر سے کہا گیا تھا، اور وہ روتے ہوئے اپنا قصور نہ ہونے کے باوجود ان کی پھٹکار سن رہی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میر بختیور تن فن کرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اپنے کمرے کے دروازے سے نکلتے یوسف نے بابا جان کی ایک ایک بات سنی تھی، ان کا شائنہ پر ہاتھ اٹھانا بھی دیکھا تھا۔ نفرت سی ہوئی تھی اسے سب گھر والوں سے، مٹھیاں بھینچ گئی تھیں، آنکھوں میں سرخی سی چھانے لگی، لیکن وہ بے بس تھا۔ بہن کو تو اس دن ٹوک دیا، لیکن اب سامنے بابا جان تھے، اور وہ ان سے کیا کہتا، کیسے ان کے سامنے شائنہ کی حمایت کرتا، اور کیا کہتا۔ اسے غصہ آنے لگا اپنی بے بسی پر کہ اس سے نکاح کیا تھا اس نے، اس کا مجازی خدا تھا وہ، پھر بھی اس کا محافظ نہ بن پایا تھا۔ ایک نظر نیچے بے حال بیٹھی شائنہ پر ڈالی، جس کا وجود ہچکیوں کی وجہ سے لرز رہا تھا، مڑ کر کمرے میں گیا اور غصے میں زوردار آواز میں دروازہ بند کر دیا۔
حویلی کے پچھلے لان میں شائنا نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ صبح سے لگی تھی وہ۔ پہلے حویلی کے سب کام کیے، اس کے بعد سب کے جمع شدہ کپڑے لانڈری کرنے کے لیے پچھلے لان میں آ گئی۔ دوپہر 1 بجے کا وقت تھا۔ شدید گرمی اور کڑی دھوپ میں باہر 1 منٹ کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ حویلی کے افراد اس وقت اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت تھے اور وہ اس وقت بھی کام میں مصروف تھی۔ پسینے میں شرابور گرمی سے بے حال ہوتی نازک سی لڑکی، اور نہ جانے کتنے امتحان باقی تھے، کتنی سزائیں جھیلنی تھی اسے۔ دھیرے دھیرے وہ بے حس ہوتی جا رہی تھی، جسے اب اپنی ذرہ بھر پرواہ نہ تھی۔ وہ لڑکی جو ہر وقت نک سک سی تیار رہتی، اب دوسروں کی اترن پہنے جسم جلاتی گرمی میں بھی کام پر لگی رہتی۔ اب تو اسے خود بھی اپنے آپ پر ترس نہ آتا تھا۔ ہونٹ کا کنارہ سوجا ہوا تھا۔ کل دیوار سے ٹکرانے کے باعث ماتھے پر بنا زخم بھی واضح تھا اور اس کا ہاتھ جو جاتے جاتے میر بختاور اپنے پاؤں تلے کچل گئے تھے۔ اس کی انگلیاں چھلی ہوئی تھی، لیکن وہ اب بھی بے حس بنی سب کام سر انجام دے رہی تھی۔ کون جان سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس کے ماں باپ اور بھائیوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، جسے کبھی ایک کانٹا تک نہ چبھنے دیا گیا تھا۔ اب وہ قسمت کے کیسے کیسے ستم جھیل رہی تھی۔ کپڑے سوکھنے کو ڈالے تھے اس نے، اور ہاتھ دھوتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی تاکہ لنچ کی تیاری کر سکے۔ حویلی کے پچھلی جانب کوئی دروازہ نہ تھا، اس لیے پیچھے سے گھوم کر سامنے کے داخلی دروازے سے اندر جانا پڑتا تھا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب بلا ارادہ نظر حویلی کے مین گیٹ پر پڑی، اور وہ وہیں منجمد ہو گئی۔ قدم جم سے گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہونے لگا۔ گیٹ کی سلاخوں کے درمیان سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا، جہاں سارم، ہاں سارم، اس کا جڑواں بھائی کھڑا تھا، گیٹ کیپر سے کچھ کہتا ہوا، اس کی منت کرتا ہوا۔ وہ شائنا سے ملنے آیا تھا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ 1 سال ہو چکا تھا اپنی بہن کو دیکھے ہوئے۔ آج اسے قسمت اس حویلی کے سامنے لے آئی تھی، جس کے قریب سے گزرنا بھی اس خاندان کو گناہ لگتا، اور اگر اس حویلی کے مکین اس کو یہاں دیکھ لیتے تو شاید جان سے مار دیتے۔ لیکن وہ بغیر نتائج کی پرواہ کیے، بغیر کسی کو بتائے یہاں آ گیا تھا۔ گیٹ کیپر بار بار اسے وہاں سے چلے جانے کو کہہ رہا تھا، لیکن سارم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس کی منتیں کرنے لگا تھا کہ اسے شائنا سے ملوا دے۔ اگر ملوا نہیں سکتے تو کسی بہانے اسے سامنے لے آئیں۔ وہ ایک نظر اسے دیکھے گا اور خاموشی سے چلا جائے گا۔